الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک نیشنل لیول کی تنظیم ہے جس میں ہندوستان کے لگ بھگ سبھی مکتب فکر کے، سبھی مسلک کے اور سبھی جماعتوں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں اور تبلیغ کے لوگ ہیں اور جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے اہل حدیث ہیں اور ہر طرح کے لوگ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا اور دوسرے نمبر پر ان کے مسائل کو اجتماعی طور پر گورنمنٹ سے یا جو قانون کی حیثیت سے ہے وہ حل کرانا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کئی سارے شعبے ہیں، دعوت و ارشاد کا اس کا شعبہ ہے اور جو ہے اصلاح معاشرہ کا اس کا شعبہ ہے، اور کئی سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر شہر میں ایک دارالقضا قائم کریں، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو آپسی تنازعات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، پراپرٹی کے مسائل ہیں، آپسی جھگڑے ہیں، طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، اور جو بھی تنازعات ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے پاس جائیں جہاں پر پہلے سے لاکھوں اور کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کو حل کرنے میں برسوں لگ سکتے ہیں، تو ان کا بوجھ نہ بڑھاتے ہوئے ہم اپنے گھر میں اپنی چھوٹی دارالقضا میں اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی قانون کے ذریعے سے حل کرا لیں، اور اگر اطمینان نہ ہو تو ٹھیک ہے وہاں جایا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دارالقضا کا قیام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں اور گورنمنٹ پر بوجھ کم پڑے۔ اس نظریے سے پرسنل لا بورڈ کا یہ ایک پہلو ہے کہ وہ ہر شہر میں دارالقضا قائم کرنا چاہتا ہے، اور جہاں پہلے سے قائم ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ وہاں پر ہمیں دارالقضا قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کو مستحکم اور مضبوط بنانے اور متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے چونکہ حافظ تقی صاحب ہمارے شہر سے جو بھیرو گڑھ سراج العلوم مدرسے کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، وہ ماشاءاللہ ممبر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ شہر میں اس کا اعلان ہو چکا ہے اور باقاعدہ اس کی جو ہے جلسے کی تشہیر ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا چکا ہے علانیہ طور پر کہ ایک جلسہ 2 نومبر کو روڈ پر ہونے والا ہے، توپ خانے روڈ پر، اور اس کا یہ مقصد ہے کہ اجین شہر میں ایک دارالقضا اور قائم کی جائے۔ تو اس مسئلے میں ہمارا یہ مشورہ پہلے بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک اور دارالقضا قائم کریں، ہماری جو پرانی دارالقضا اجین میں ہے، جو برسوں پرانی ہے، یا اس کے علاوہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں دارالقضا کا، اور بھی کئی ساری 2-3 دارالقضا اور ہوئی ہیں اس کے بعد، تو ان کو مستحکم کیا جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے، اور ان کے اندر جو کمیاں نظر آ رہی ہیں، پرسنل لا بورڈ کو بھی مشورہ ہے اور حافظ تقی صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ ان کمیوں کو مل کر دور کرے، تاکہ عوام میں ایک اور نیا کام یہ نہ جائے کہ بھئی مسلمانوں کے کئی سارے الگ الگ پلیٹ فارم ہو رہے ہیں، بلکہ یہ میسج جائے کہ ہم مستحکم ہیں، ہم مضبوط ہیں، آپس میں متحد ہیں، ملے ہوئے ہیں اور ہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ظاہر ہے اگر حافظ تقی صاحب یہ کام کریں گے تو عوام میں انتشار ہونا ہی ہے، عوام میں کیا بلکہ بہت سی علماء کی برادری ہے جن کا تعلق قاضی صاحب سے بھی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق حافظ تقی صاحب سے بھی ہے، تو اس میں 2 گروپ ہو سکتے ہیں، اس میں جھگڑے اور تنازعات کی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی بات سڑک پر پیش آئے اور قانون کو اس میں دخل اندازی کا موقع ملے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم گھر میں حل کریں۔ میرا مشورہ حافظ تقی صاحب سے بھی یہی ہے، اور میرا مشورہ شہر قاضی صاحب جناب خلیق الرحمان صاحب سے بھی ہے کہ اس مسئلے کو گھر میں بیٹھ کر حل کریں، اور کوشش کریں کہ یہ بات عوام میں نہ جائے اور یہ بات پرشاسن کے پاس نہ جائے، اور گھر میں ہی بیٹھ کر مسئلہ حل ہو جائے، دونوں بیٹھ جائیں اور مسئلے کا حل نکال لیں، اور کوئی ایسی صورت نکال لیں جس سے ہماری مٹھی نہ کھلے اور ہمارا تنازع جو ہے عام نہ ہو کہ مسلمان آپس میں اس طرح کے تنازعات کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔